بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد باب الجمع بین الخوف والرجاء، خوف اور امید دونوں کو جمع کرنے کا بیان۔ یہ چونکہ ایک اہم عنوان تھا، خوف اور رجا، تو اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی عنوانات آ گئے۔ ایک عنوان آیا خوف کا بیان، ایک عنوان آیا امید کا بیان، پھر عنوان آیا امید رکھنے کی اور رجا کی فضیلت کیا ہے، اس کے انجام اور نتیجہ کیا ہے، اور اب عنوان آیا کہ دونوں کو جمع کرنا چاہیے۔ باتیں سب ایک ہی ہیں، یعنی خوف اور رجا کا بیان ایک ساتھ ملا کر ہی بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ کئی الگ الگ عنوانات قائم کر کے اس کو سمجھایا ہے۔ تو یہاں پر عنوان ہے باب الجمع بین الخوف والرجاء، خوف اور امید دونوں چیزوں کو جمع کرنے کا بیان۔ آگے امام نووی کچھ اصولی باتیں فرماتے ہیں، کتاب میں ہے اعلم ان المختار للعبد فی حال صحته ان يكون خائفا راجيا ويكون خوفه ورجاؤه سواء وفي حال المرض يمحض الرجاء وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك۔ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ بہتر حالت انسان کے لیے تندرستی کے زمانے میں یہ ہے کہ خوف اور امید دونوں ہوں، اور خوف اور امید دونوں برابر کے درجے میں ہوں، جس درجے کی امید اسی درجے کا خوف۔ اس لیے کہ اگر خوف کا زیادہ غلبہ ہوا تو انسان نا امیدی تک پہنچ جاتا ہے، اور نا امیدی جو ہے وہ بھی کفر ہے۔ امید کا بہت زیادہ غلبہ ہوا اور خوف بالکل نہ رہا تو پھر اس صورت میں انسان بہت زیادہ بے خوف ہو کر ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو بھی جاتا ہے۔ تو غلبہ کی بھی چونکہ الگ الگ اس کے درجے ہیں کہ کس درجے کا غلبہ ہے، تو رجا جب بہت زیادہ غالب آ جائے گی تو وہ کفر تک پہنچا دے گی، اور خوف بہت زیادہ غالب آ گیا تو وہ بھی کفر تک پہنچا دے گا۔ تھوڑا سا غالب ہو تو الگ بات ہے۔ بہرحال عام حالات میں انسان خوف اور رجا دونوں کا خیال رکھے اور دونوں برابر درجے کے ہوں۔ امام نووی فرماتے ہیں وہ فی حال المرض، اور جب بیماری کی حالت آئے، مرض الموت ہے، اخیری وقت ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اب شاید رہنا بچنا مشکل ہے، اطباء نے بھی جواب دے دیا کہ اب بس یہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا، تو اب کیا کرے؟ اب اعمال کی قوت تو رہی نہیں، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ اب رجا ہی کا غلبہ ہونا چاہیے، اب رجا ہی کا غلبہ ہونا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ شریعت کے جو اصول اور قواعد ہیں جو کتاب اللہ، سنت وغیرہ سے ماخوذ ہیں، یعنی صحابہ کے عمل وغیرہ ان چیزوں سے جو ماخوذ ہیں، اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے۔ یہ انہوں نے اصولی کچھ باتیں بیان فرما دی۔ اصل یہی ہے کہ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں، خوف بھی ضروری اور رجا بھی ضروری، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جیسے پرندہ جب اڑتا ہے تو اس کے دونوں بازو ہوتے ہیں، دو بازو ہوتے ہیں، اسی طرح خوف اور رجا یہ دو بازو ہیں، یہ دو بازو ہیں، اور دونوں کو کام میں لانا ضروری ہے۔ دونوں کے ساتھ دونوں کو اگر استعمال کیا جائے گا تو جیسے پرندہ اڑنے کے لیے دونوں بازو استعمال کرتا ہے تو صحیح اڑتا ہے، ورنہ نہیں اڑ سکتا، اسی طرح خوف اور رجا دونوں ہوں گے تو انسان صحیح طریقے پر چلے گا، خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچے گا، امید کی بنا پر
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھے توقعات اور اچھے اعمال اور ان چیزوں میں لگے گا، نا امید ہو کر انسان بیٹھ جائے تو پھر بالکل ہی حالت انسان کی بدل جاتی ہے۔ تو انسان اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتا رہے گا۔ خوف کیا ہے، امید کیا ہے، اس کو تھوڑا سا اگر ہم وضاحت سے سمجھیں تو انسان کی ایک تو وہ حالت ہے جو فی الحال جس سے انسان گزر رہا ہے، ایک وہ حالت ہے جو پہلے گزر چکی ہے، اور ایک وہ حالت ہے جو آئندہ آنے والی ہے۔ تین زمانے۔ ایک تو وہ حالت ہے جس سے ابھی انسان گزر رہا ہے، ایک وہ حالت ہے جو پہلے گزر چکی، اور ایک وہ حالت ہے جو آئندہ پیش آنے والی ہے۔ تو ہماری ابھی بات جو چل رہی ہے وہ آئندہ اور مستقبل کے بارے میں ہے۔ گزشتہ جو بات حالت ہو چکی اس کے لیے الگ نام ہے۔ فی الحال انسان جن حالات سے گزر رہا ہے اس کے بارے میں انسان سوچے کہ میں کن حالات سے گزر رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے، اس کا ایک الگ نام ہے۔ آئندہ جو انسان کے ساتھ پیش آنے والا ہے، اس سلسلے میں اگر انسان کو آئندہ پیش آنے والے احوال کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہے جس پر انسان خوش ہو، اچھائی ہو، تو اس کو رجا کہتے ہیں، اور کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں انسان کو ڈر ہو، خطرہ ہو، تو اس کو خوف کہتے ہیں۔ گویا آئندہ زمانے میں پیش آنے والی اچھی حالت یا بری حالت اس اعتبار سے خوف یا رجا ہوتا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز جس کو شروع میں بھی بات آ گئی تھی، اب دوبارہ اس کو خلاصہ کر کے بتا دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئندہ جو حالات پیش آتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ اسباب مقرر فرمائے ہیں۔ اب دیکھو، اب اس کا سر پہلے آ چکا ہے کہ اب اگر کوئی شخص وہ آئندہ کسی چیز کی امید رکھتا ہے تو اس کے لیے فی الحال ابھی اسباب اختیار کرتا ہے۔ اچھا، میں ابھی یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، تو آئندہ اس کی امید ہے۔ جب انسان غلط کام کرتا ہے تو اس پر مواخذے کا ڈر ہوتا ہے، جب اچھے کام کرتا ہے تو اچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی امید ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسباب اختیار نہیں کرتا اور پھر آئندہ کے اچھے حالات کی امید رکھتا ہے تو اس کو رجا اور امید نہیں کہتے، اس کو غرور اور دھوکہ کہتے ہیں۔ ایک شخص محنت کرتا ہے اپنے باغ میں، اس کو جو کچھ اس کی ضروریات ہیں، پودے لگانا، یہ کرنا، وہ کرنا، زمین میں کھیت اگانی ہے، تو اچھا اس کے لیے جو کچھ اسباب ہیں وہ سب اختیار کر لیتا ہے۔ اب امید رکھتا ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو بیٹھا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور جب دوسروں کے پھل پکنے کا موسم آیا تو کہتا ہے مجھے بھی امید ہے کہ میرے بھی زمین میں کھیت تو اگی جائے گی، سب لوگوں نے محنت کی کہ سب کے باغ اگیں گے، سب کی کھیتیاں اگیں گی، تو اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، اور میرے باغ میں بھی اللہ تعالیٰ کھیتی اگا ہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کے پابند نہیں ہے۔ بات صحیح ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کے پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اسباب اختیار کرو، لیکن اسباب پہ اعتماد نہ کرو، اللہ پر اعتماد کرو۔ یہ دونوں کام ہمیں کرنے، اسباب اختیار کرنے ہیں، اور اسباب اختیار کرنے کے باوجود اسباب پر نظر نہ ہو، مسبب الاسباب پر اللہ تعالیٰ پر نظر ہو کہ نتیجہ تو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے۔ ہر چیز میں یہی ہے، دنیا کے باغات کے معاملے میں یہی ہوگا، تعلیم کے سلسلے میں یہی ہوگا۔ ایک شخص بالکل نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں کرتا، اور آ کر بچہ ہے پڑھتا نہیں، اور اخیر میں جا کر کہتا ہے مجھے تو امید ہے کہ میں پورے 100 نمبر لاؤں گا، تو اس کو کہیں گے کہ یہ دھوکے میں ہے۔ یا تو آتا ہے، اس کو نہیں پڑھا ہے، اس نے پڑھائی نہیں، کتاب کھولی نہیں، سیکھا نہیں، جو اس کے اسباب تھے وہ اختیار کیا نہیں، وہ کہتا ہے میں تو اول نمبر پہ آ جاؤں گا، اس کو کہیں گے یہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، یہ امید نہیں کہلاتی۔ بہرحال دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے۔ یہ بسا اوقات ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو، پتہ نہیں ہر ایک کے اپنی اپنی حالت مختلف ہوگی، لیکن جو بھی جس نیت سے بھی کہتا ہو، لیکن کبھی کبھی غلط فہمی کی وجہ سے یا غلط
ناسمجھی کی وجہ سے انسان ایسے الفاظ کہتا ہے نہیں نہیں وہ تو دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، آپ نے اسباب اختیار کیے، کوشش کی یا نہیں کی اس کے لیے، کوشش کر لے پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، صرف دعا نہیں فرما دی کہ یا اللہ تو ہی نمٹ لے کافروں سے، میں تو نہیں جاتا، اور پھر وہاں تشریف لے گئے تو یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں تو عام کپڑے پہننا کافی ہے، بچانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، زرہ پہنی، ایک زرہ نہیں پہنی، حدیث میں آتا ہے 2 زرہ پہنی، ایک لوہے کا لباس زرہ اور اس پر سے ایک اور زرہ۔ کیا سکھایا؟ کہ ظاہری اسباب پورے اختیار کر لو، ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے، کوشش پوری کر لو، پوری کوشش کر کے پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کر دو، پوری کوشش کر کے نتیجہ اللہ کے حوالے کر دو۔ ہم نے پڑھا تھا واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اس کا تذکرہ کیا تھا، اور تفصیل تھی اور اس کا بھی خلاصہ کیا، تب بھی 1 گھنٹے سے زیادہ لگ گیا تھا، تو بہت مفصل واقعہ ہے، بہت کچھ تاریخ ہے اس کے پیچھے۔ ان کو معلوم تھا، ان کو بتایا گیا تھا کہ ان کی شہادت ہو رہی ہے، اخیر تک محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اللہ کا حکم جو ہے وہ تو پورا کرنا ہی کرنا ہے، چاہے جو بھی مجھے بشارت دی گئی وہ اپنی جگہ، لیکن مجھے تو جو حکم دیا گیا وہ پورا کرنا ہے۔ یہ تعلیمات ہیں۔ بہرحال تو انسان اعمال کے اعتبار سے کوشش کرے، اسباب خوب اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بہت کیے، کوششیں پوری کر لی، حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ سید البشر ہیں، سب سے اعلیٰ مقام آپ کا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ سب کچھ تھا، چاہے اس کو شکرانے کی عبادت کہیں یا جس کی بھی عبادت کہیں، لیکن بہرحال کوشش پوری کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بن جنت کی بشارت مل گئی تھی ان کو، وعدوں کے بارے میں خاص فرما دیا کہ فلانا جنتی فلانا جنتی، بیٹھ نہیں گئے کہ اچھا اب تو جنتی ہیں اب کیا کرنا ہے، پوری کوشش کر لیا، اسباب پھر بھی اختیار کیے۔ جن کو ان کا نتیجہ معلوم ہے، بتا دیا گیا، وہ بھی اسباب اختیار کر رہے ہیں، اور ہمیں نتائج معلوم نہ ہونے کے باوجود ہم سستی کر لیں تو ظاہر ہے اس کو دھوکہ ہی کہا جائے گا، اور کیا کہیں گے۔ اب بہرحال یہ امید اور خوف، خوف اور رجا جو ہے، یہ دونوں چیزوں کے بارے میں امام نووی فرماتے ہیں کہ عام صحت کے زمانے میں برابر سرابر ہو، اور موت کے وقت امید کا غلبہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر انسان کا موت کے وقت اگر دونوں حالتیں ہوں تب بھی ٹھیک ہے۔ ایک صحابی کا آخری وقت آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پوچھا کس حال میں ہو، دل کی کیفیت کس حال میں ہو، کہ گناہوں سے ڈر رہا ہوں، اللہ کی رحمت کی امید ہے، دونوں حالتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر، ایسی حالت میں یہ دونوں چیزیں جس دل میں جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمایا کہ اچھا پھر تو اس کے لیے جنت ہے، اللہ کی رحمت کھلی ہے۔ مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا۔ تو دونوں حالتیں اگر موت کے وقت ہوں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر موت کے وقت خوف کا غلبہ آ گیا تو پھر اس سے کہ اب اعمال کرنے کے قابل تو رہا نہیں، اب تو بس یہی ہے کہ وہ بات ہونی چاہیے کہ امید تو ضرور ہونی چاہیے، چاہے خوف ساتھ ہو یا نہ ہو، امید تو ضرور ہونی چاہیے، اس لیے کہ انا عند ظن عبدی بھی، اب آخری وقت میں اچھا گمان اللہ سے رکھا جائے تو جیسا گمان ہوگا ایسا اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وہ نیک گمان بھی دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لا یموتن احدکم، تم میں سے کسی کی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہو۔ پچھلے باب میں ہم گزشتہ ہفتے پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے موت کے وقت اچھی امید اور امید کا غلبہ یہ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ باقی عام حالات میں کیا ہونا چاہیے، عام حالات میں کیا ہونا چاہیے، ہر شخص کے حالات کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں کے جو عام حالات ہیں، ہم لوگوں کی جو عام طبیعتیں ہیں، اس کے لحاظ سے تو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو خوف کا غلبہ ہونا چاہیے ہم لوگوں کے حالات کی وجہ سے، اس لیے کہ امید کا اتنا غلبہ ہے، ہم کہتے ہیں برابر، وہ برابر نہیں ہوتا، وہ امیدی کا غلبہ رہتا ہے، ہمارا وہ خوف نہیں ہے
جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں، اولیاء میں، انبیاء میں ہوا کرتا تھا۔ تو ہمیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم خوف اور امید دونوں کو ساتھ ساتھ برابر درجے کا رکھ رہے ہیں۔ نہیں، ہماری امید کا غلبہ زیادہ ہے، تو ہمیں اپنے اعتبار سے خوف کا غلبہ زیادہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ اعتدال آ جائے۔ اس کی مثال دی جاتی ہے کہ ایک شخص ہے، پیاسا ہے، سخت پیاس لگی ہے، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے پانی پی لو۔ بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، لیکن پیاس کا غلبہ ہے تو کہیں گے ٹھیک ہے پانی اس کو زیادہ دے دیتے ہیں، کھانا بھی دے دیتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کو پیاس نہیں لگی لیکن بھوک کا غلبہ ہے، اس کو کھانا نہیں کھایا، بھوک کا غلبہ ہے، تو اس کو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے کھانا اس کے لیے زیادہ، پانی تو ملے گا اس کو بھی لیکن کھانے کے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ تو ایک کے لیے کھانا زیادہ ہوگا، ایک کے لیے پانی زیادہ ہوگا، دونوں کی حالتیں مختلف ہیں۔ جس کے اندر جس چیز کی ضرورت زیادہ ہے اس کے اعتبار سے حکم لگایا جا سکتا ہے، تو ہر ایک کا حال مختلف ہوتا ہے۔ اب یہاں سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آیاتیں پیش کی ہیں وہ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا، گناہ کیا اور نہیں اس میں کیا ہو گیا، ہم توبہ کر لیں گے بعد میں، یہ غلط ہے کہ ہم توبہ کر لیں گے بعد میں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ فوراً نہیں آتی۔ تو گناہ انسان یہ سوچ کر کرے کہ چلو کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ بھی خطرناک چیز ہے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ نقصان ہے، آگے توبہ کر بھی لیں، اب توبہ کی توفیق ملتی ہے یا نہیں وہ بھی ہے، اور توبہ کر لی تو توبہ کرنے کے بعد بھی کیا وہ پہلے جس جگہ پر تھے اس جگہ دوبارہ آ سکتے ہیں؟ جس درجے کی پہلے ان کو اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی تھیں وہ دوبارہ حاصل ہو سکتے ہیں؟ میں تو چونکہ نظر نہیں آتا نا، تو ہم جو انسان اندھا ہو اس کو نظر ہی نہیں آتا کہ اللہ کی رحمتیں پہلے کیا تھیں اب کیا ہیں، نمازوں کا خشوع پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ جس کو فرق ہی نظر نہ آتا ہو تو پھر ظاہر ہے اس کو کمی کا احساس بھی نہیں ہوگا جب تک موت نہ آ جائے۔ تو بہرحال یہ سوچنا انسان کتنا ترقی کر کے آگے بڑھتا ہے اور اس طرح کی بعض حرکتوں کی وجہ سے پھر نیچے گر جاتا ہے۔ بعضوں کو اس گرنے کا احساس ہوتا ہے، بعضوں کو نہیں، اور برعکس بھی معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہر ایک کے ساتھ پیش آئے گا کہ برعکس بھی معاملہ ہوتا ہے۔ کبھی انسان سے اللہ تعالیٰ ایسا کام لے لیتے ہیں یا کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے گزار دیتے ہیں، ایسے حالات سے، کوئی مشکل، کوئی تنگی، کسی کی طرف سے کوئی مخالفت، کوئی ایسی چیزیں، ایسے حالات سے اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ پہلے میں اب میں فرق آیا ہے، میری عبادتوں میں، میرے اعمال میں پہلے اور اب میں تھوڑا فرق آیا ہے۔ قبولیت وہ اللہ تعالیٰ کا، آخرت کا معاملہ وہ مختلف ہے۔ امید ہم رکھ سکتے ہیں لیکن بہرحال عبادت کی ظاہری حالت میں ایک فرق نظر آتا ہے، کیفیت میں فرق نظر آتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، گناہوں سے انسان گرتا ہے اور بعض مشکل حالات کی وجہ سے اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو ترقیات دیتے ہیں۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، وقال تعالی انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ تو بالکل مایوس ہو جانا ہے تو کفر ہے، تو کفر کے یعنی مایوسی کے قریب چلے جانا، کفر کے قریب چلے جانا ہے۔ یہ دو الگ الگ آیتوں میں، ایک میں خوف کا ذکر تھا اور ایک میں امید کا۔ وقال تعالی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ایک ہی آیت میں دونوں باتیں۔ اس دن کو یاد کرو جب بعض چہرے سفید ہوں گے، بعض چہرے سیاہ ہوں گے، دونوں چیزیں ہیں، امید بھی اور خوف بھی۔ وقال تعالی ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، ایک ہی آیت میں دونوں باتیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد سزا دینے والے بھی ہیں
اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے رحم کرنے والے بھی ہیں، خوف بھی اور امید بھی۔ وقال تعالی ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے، خوف بھی اور امید بھی۔ وقال تعالی فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ بہرحال جس کے نیکیوں کا اعمال، نیکیوں کا پڑھنا جس کا بھاری ہوگا تو وہ خوشگوار زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پڑھنا ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ والآیات فی ھذا المعنی کثیرۃ، اور اس بارے میں بہت سی آیتیں ہیں۔ فیجتمع الخوف والرجاء فی آیتین مقترنتین او آیات او آیات، تو قرآن کریم میں ایسا ہوتا ہے کہ خوف اور امید کبھی دو الگ الگ آیتیں جو ساتھ ملی ہوئی ہیں ان میں بیان کر دیا جاتا ہے، کبھی چند آیتوں میں ہوتا ہے، کبھی ایک ہی آیت کے اندر ہوتا ہے۔ اب یہاں احادیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی ہیں، 3 حدیثیں ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مؤمن کو، ایمان والے بندے کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کیسی سزا ہے، تو کوئی بھی اللہ کی جنت میں امید نہ رکھے، امید ہی ختم ہو جائے۔ اگر صرف سزا پر غور کرے، پکڑ پر غور کرے، تو سوچے گا نہیں میں تو بچنے والا نہیں ہوں۔ ایسی سخت سزائیں، اور چھوٹی چھوٹی بات پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے، تو اگر سزاؤں کی حالت معلوم ہو جائے، اس کی سختی معلوم ہو جائے، پکڑ کی سختی معلوم ہو جائے، کبھی چھوٹی بات میں مواخذہ ہو جاتا ہے وہ معلوم ہو جائے، تو کوئی ایمان والا جنت کی امید ہی نہ رکھے۔ اور اگر اس کا مطلب ہے خوف کا غلبہ، اس سے خوف کا غلبہ بتایا گیا کہ دیکھو خوف ہی خوف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری جانب بھی رکھی۔ اور امید کا معاملہ یہاں تک ہے کہ اگر کافر کو بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کتنی زیادہ ہے، تو اللہ کی جنت میں کوئی بھی مایوس نہ ہو۔ تو ایک طرف تو مؤمن بھی جنت کی امید نہ رکھیں، اور ایک طرف اگر امید والے درجے کو دیکھو تو اتنا زیادہ ہے کہ کافر بھی جنت کی امید کر کے بیٹھ جائے گا۔ تو دونوں طرف ہے، دونوں طرف کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے اس کو بیان کیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ اے میرے بندوں، اللہ کی طرف سے، میری طرف سے پہنچا دو، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کی، بڑے بڑے گناہ کیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر طرح کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، اللہ تعالیٰ تو گناہوں کو بخش دیتا ہے ان کے گناہوں اور ظلم کے باوجود بھی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ یا ان کی اولاد میں سے ایک امام محمد باقر، حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، ان سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ دوسرے حضرات، عام طور پہ حضرات تو قرآن کی دوسری آیتوں کو زیادہ امید والا سمجھتے ہیں، لیکن ہم اہل بیت وہ قرآن کریم کی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ جو آیت ہے، اس کو سب سے زیادہ امید والی آیت سمجھتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ایک بھی
ایک بھی امتی دوزخ میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید، بہرحال امید کی چیزیں دیکھیں تو اتنی امیدیں بڑھتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ خوف بھی۔ وہی ہے کہ ہمیں امید کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں خوف کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے بچا سکیں۔ دونوں چیزیں ہیں، خوف اور امید۔ اللہ کی خشیت بھی ہو، اللہ کی محبت بھی ہو۔ خشیت اور خوف اور ڈر جب ہوتا ہے، انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے، نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ محبت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اور اعمال کرنے کا دل چاہتا ہے، اور میں خوش کر دوں، اور خوش کر دوں، اور خوش کر دوں۔ اور ایک عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے معاملہ یہ رکھا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ سیکھتا کب ہے؟ ایک عجیب نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ کرنا سیکھتا کب ہے؟ کہ اس کے قریب قریب معاملہ اللہ والوں کے ساتھ کر لے، اللہ والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر لیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہی معاملہ، اس طرح کا معاملہ اس کے قریب قریب معاملہ ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ادب، احترام، آپ کی عظمت، نافرمانی سے بچنے کا اہتمام فرماتے تھے، وہی چیز تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کریں گے، کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دیں، خوش کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں، آپ کی توجہ ہم پر آ جائے، یہاں تک کہ اب ہر ایک کے جتنا جذبہ ہوگا اس کے لحاظ سے وہ پائے گا۔ یہ اصول ہے، یہ اصول ہے۔ وہی میں نے کہا کہ اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بعض وہ ہیں جو خاص اہتمام کے ساتھ یہ اہتمام فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کس جانب سے رخ کر کے مڑتے ہیں وہاں بیٹھیں، تاکہ آپ کی نظر ہم پر پڑ جائے۔ نماز کے بعد جب پھر رہے ہیں تو پھرتے ہوئے نظر ہم پر پڑ جائے، اس لیے ہم یہاں نماز پڑھیں گے۔ یہ جس کے اندر جتنا زیادہ یہ جذبہ ہوگا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو عطا بھی کرتے ہیں۔ اور یہ ضروری چیز ہے، یہ ضروری چیز ہے۔ ہمارے مشائخ کے یہاں اس کا سلسلہ بہت دیکھا، اور اس سے جنہوں نے حاصل کیا، بہت کچھ حاصل کیا، جس کو کہتے ہیں تعلق، قلبی تعلق۔ کنیکشن انسان کا اگر صحیح ہے، ریڈیو میں سوئی ہوتی تھی، اب تو خیر نمبر ہوتے ہیں، ورنہ جو سوئی ہوتی تھی، جنہوں نے پرانے ریڈیو دیکھے ابھی بھی ملتے ہیں اس طرح کے، وہ اگر بالکل جگہ پر ہے تو بالکل آواز صاف آئے گی، وہ سوئی تھوڑی سی بھی ہل جائے گی، ادھر ادھر ہوگی تو آواز صاف نہیں ہوگی۔ یہی چیز ہے کہ انسان ابتداءً اللہ والوں سے اور اخیر میں جا کر وہی اللہ سے کنیکشن جب اچھی طرح مضبوط جڑ جاتا ہے، اور اسباب کے درجے میں اللہ والوں سے جب کنیکشن اچھا ہے، قلبی تعلق قوی ہے، تو پھر صاف صاف اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، انسان کا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں، اور یہی سلسلہ رہا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ تعلق قوی کرنے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ بھی تعلق صرف ظاہری سرسری نہیں، قلبی بھی قوی تعلق رکھے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، خیر یہ روایت ہم نے پڑھ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، مومن کو بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس پکڑ کیسی ہے تو جنت سے نا امید ہو جائے، اور کافر کو بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کیسی ہے تو وہ جنت میں امید رکھنے لگ جائے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اذا وضعت الجنازة واحتملها الناس او الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صاعقة، رواه البخاری۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنازہ رکھا جاتا ہے، میت کو اٹھانے کے لیے جس چارپائی پہ رکھا جاتا ہے،
تو اس پر جب رکھ دیا جاتا ہے، جنازہ کا لفظ جو ہے وہ میت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور میت کو جس چارپائی پہ رکھا جاتا ہے سریر میت، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر تو ڈبے ہوتے ہیں، ہمارے ملکوں میں وہ کفن میں ہی دفن کیا جاتا ہے، ڈبے تو ہوتے نہیں، اور اس کو اٹھانے کے لیے چارپائی ہوتی ہے جس کے آگے پیچھے وہ ڈنڈے ہوتے ہیں جس سے اٹھایا جا سکے آسانی سے۔ تو میت کو جب جنازہ رکھا جاتا ہے، اب چاہے جنازہ سے مراد وہی ہے میت یا اس کی چارپائی، وہ دونوں ساتھ ہی رکھے جاتے ہیں ایک ہی جگہ۔ جب رکھے گئے اور اس کو اٹھانے کے لیے اب اٹھانا شروع کیا، وَاحْتَمَلَهَا النَّاسُ، یا فرمایا الرجال علی اعناقہم، اور اس کو لوگ یا فرمایا مرد اپنے گردنوں پر، کندھوں پر جب اٹھاتے ہیں، جب اٹھاتے ہیں اور اس کو لے جانا شروع کرتے ہیں، تو اس وقت قالت فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، اگر یہ مرنے والا شخص نیک ہوتا ہے، تو جنازہ یعنی وہ میت، وہ مرنے والا شخص اگر نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی آگے لے جاؤ، جلدی آگے لے جاؤ، اس لیے کہ اس کو آگے نعمتیں نظر آ رہی ہیں، اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ یہ لوگ دیر لگا رہے ہیں لے جانے میں، اچھا نہیں فلانا آ جائے، اچھا فلانا آ جائے، اچھا فلانا آ جائے، ذرا انتظار کر لو، ذرا یہ کر لو، دفن کرنے سے پہلے اچھا ٹھیک ہے ذرا سا بیان کر لو، اچھا تھوڑا سا لوگوں، نہیں اس کو پہلے اندر پہنچا دو، اس کے بعد جو کرنا ہے کر لینا۔ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، اگر وہ نیک ہے تو کہتا ہے جلدی مجھے آگے لے جاؤ، جلدی آگے لے جاؤ۔ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر وہ نیک نہیں ہوتا تو اس کو تو آگے تکلیفیں اور سزائیں اور عذاب نظر آ رہا ہے، تو کہتا ہے ہائے میری ہلاکت، تم اس کو مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اور وہ اس خوفناک اور ڈراؤنے انداز سے یہ کہتا ہے، اس طرح ڈرا ہوا ہوتا ہے، گھبرایا ہوا ہوتا ہے، اس کی آواز کو انسان کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس آواز کو سن لے، ایسا گھبرایا ہوا ہوتا ہے، اس آواز کو اگر انسان سن لے تو سن کر بے ہوش ہو جائے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ آواز نہیں سنائی، ورنہ انسان گھبرا جائے۔ اور واقعی یہ حالات ایسے ہیں، لے جانے کے اور دفن کرنے کے، یہ سب حالات ایسے ہیں کہ اگر انسانوں کو وہ سب نظر آنے لگ جائے، سننے لگ جائے، پتہ چل جائے پوری طرح کہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لوگ دفن کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، دفن کا نظام باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ عذاب اور تکلیفیں چھپی ہوئی ہیں تو نیکیاں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ انسان کو دل چاہتا ہے کسی کے بارے میں کہ اچھا دیکھیں کس حال میں ہیں، کہاں پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پردہ ہی رکھا ہوا ہے۔ بروں پر پردہ ڈالنے کے لیے اچھوں پر بھی پردہ ڈال دیا، اور اچھوں کے درجات پہ بھی پردہ ڈال دیا، کوئی کس درجے کا، کچھ درجے کا۔ ہو سکتا ہے کسی کا انتقال ہو، ہم سمجھ رہے ہو بہت اونچے درجے کا ہے، حالانکہ اس درجے کا نہیں ہے، تو اب لوگ اچھا ہم تو اس کو بہت سمجھ رہے تھے، تو اتنا ہی نہیں ہے، تو اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیں گے؟ پردہ ڈال رکھا ہے۔ تیسری حدیث، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنة اقرب الى احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلك، رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت تم میں سے ایک کے جوتے کے تسمے سے بھی اس سے زیادہ قریب ہے۔ جنت تم میں سے ہر ایک کے زیادہ قریب ہے، اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ۔ جوتے کا تسمہ یہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے چپل ہوتے ہیں، اور چپل کے اوپر پرانے زمانے میں چپل کے اوپر رسی ہوتی تھی، جیسے آج کل پٹی ہوتی ہے، تو وہ چپل کی جو اوپر والی پٹی ہے وہ تو پیر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ تو پیر کے ساتھ لگی ہوئی رہتی ہے، تو وہ تو جسم کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ جنت تمہارے قریب ہے۔ پٹی تو پھر بھی جسم کے باہر ہے، جنت کا تعلق تمہارے اعمال سے ہے، دل کی حالت سے ہے، اور وہ تمہارے اندر ہے۔ تو جنت تم میں سے ایک کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، لیکن یاد رکھو دوزخ بھی اتنی ہی قریب ہے۔ نیک اعمال کیے اللہ قبول کر لیں تو پھر جنت قریب ہے، اور اگر برے اعمال کیے اور اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تو دوزخ قریب ہے۔ دونوں چیزوں کا خیال رکھو، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو، دونوں حالتیں پیش آ سکتی ہیں۔ بس آج کا یہ عنوان ہمارا پورا ہو گیا، یہیں پر رکھتے ہیں۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.